بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز دوستو، پچھلی ویڈیوز میں ہم تختی نمبر 5 تک پہنچ چکے تھے اور تختی نمبر 5 تک ہم مکمل کر چکے ہیں نورانی قاعدے کو۔ اب ہم تختی نمبر 6 پڑھیں گے، اور اب تک ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ حرکات پڑھ چکے ہیں، یعنی اعراب ماترائیں پڑھ چکے ہیں، زبر زیر پیش پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم حروف مدہ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑا پیش، اور اس کے بعد حروف لین پڑھ چکے ہیں۔ اب ان سب کو پڑھنے کے بعد نورانی قاعدے والے نے تختی نمبر 6 میں ان سب کی مشق کرنے کے لیے، ان سب کی پریکٹس کرنے کے لیے، ابھیاس کرنے کے لیے ایک مکسڈ چارٹ بنایا ہے، مکسڈ نقشہ بنایا ہے کہ اس میں ان ساری چیزوں کو مکس کر دیا، ملا دیا، ان کا مشرن کر دیا۔ تو اس کو اب ہم پہچانیں گے کہ کون سی چیز کیا ہے، کون سا حرف کون سا ہے، حرف لین کیا ہے، اور حروف لین اس میں کون کون سے آئے ہیں، حروف مدہ کون کون سے آئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پہچان کر پڑھیں گے، کتنا کھینچنا ہے، کتنا کم کرنا ہے، کس کو نرم آواز سے تلفظ کرنا ہے، نرم آواز کے ساتھ کس کا پروننسیشن کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم تختی نمبر 6 میں ایک طرح سے ایگزام سمجھ لیجئے، اس کو ایک طرح سے پریکشا امتحان سمجھ لیجئے کہ جتنا ہم نے اب تک پڑھا ہے 5 تختیوں میں، تختی نمبر 6 میں اس کا ہمارا ایگزام لیا جائے گا، پریکشا لی جائے گی، تو اس میں ہم پہچان کریں گے کہ ہمیں کتنا آیا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اب تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے 5 تختیاں مکمل کر چکے ہیں، کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور 5 تختیاں پڑھ چکے ہیں، اور ان میں جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کی یہاں پہ مشق کرائی جائے گی۔ ایک طرح سے ہمارا ایگزام ہوگا، آزمائش ہوگی۔ آزمائش کا مطلب ہی ایگزام ہوتا ہے، پریکشا لینا ہوتا ہے، امتحان لینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، کیونکہ مکس سے ہیں ساری چیزیں۔ جو ہم نے حرکات پڑھی، پھر ہم نے حروف مدہ پڑھا، پھر ہم نے حروف مدہ کے بعد ہم نے کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑا الٹا پیش پڑھا، پھر ہم نے حروف لین پڑھا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اب ان کا ایک ساتھ ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم کتنا پہچان پائے ہیں، کتنا نہیں پہچان پائے، کتنا کھینچنا ہے، کس کو کتنا کھینچنا ہے، کس کو کتنا پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پہچاننی ہے اس میں، اور اپنی ایک طرح سے مشق کرنی ہے، اور ایک طرح سے ہمارا ایگزامی ہے، اس کو پہچان کے بتانا ہے ساری چیزوں کو۔ تو ہم اللہ کے نام سے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، یعنی اس سبق کو شروع کرتے ہیں، تختی نمبر 6 کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور دہرا دیں کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ الف، یا اور واو کو کہتے ہیں۔ الف ساکن ہو یعنی اس پہ جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا ساکن ہو یا پہ جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، اور واو ساکن ہو، واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، تب اس کو کھینچیں گے بقدر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس کی مقدار، اس کی ماترا ایک الف کے برابر کھینچنے کی ہوگی۔ اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو بھی حروف مدہ کی طرح ہی کھینچتے ہیں ایک الف کے بقدر۔ زبر بالکل حرف مدہ الف کے برابر کھینچے گا، الف کی طرح کھینچے گا، تلفظ بھی وہی ہوگا اس کا۔ زیر حرف مد یا کی طرح، اور کھڑا زیر حرف مد یا کی طرح، الٹا پیش حرف مد واو کی طرح۔ حروف لین ہم نے بتایا تھا کہ حروف لین کے اندر واو اور یا دونوں ساکن ہوں، یعنی ان پہ جزم ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ آواز اس کی نرمی کے ساتھ نکلے گی، تلفظ اس کا نرمی کے ساتھ کیا جائے گا، پروننسیشن اس کو ظاہر کیا جائے گا نرمی کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ، اور معروف ظاہر کیا جائے گا، مجہول بالکل ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں معروف کسے کہتے ہیں، معروف پڑھنا کسے کہتے ہیں، اور مجہول پڑھنا کسے کہتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔
تختی نمبر 6 با زبر با، با کھڑا زبر با۔ اب یہاں پہ دیکھیے کھڑا زبر ہے، اس کو حرف مد الف کے برابر الف کی طرح پڑھیں گے اور کھینچیں گے بھی۔ اس کی جو ظاہر کیا جائے گا اس کو، اس کی جو آواز ظاہر کی جائے گی وہ حرف مد الف کے برابر کی جائے گی۔ جس طرح حرف مد الف کو کھینچا جاتا ہے اتنے ہی مقدار، اتنی ہی ماترا میں اس کو کھینچا جائے گا۔ با کھڑا زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با کھڑا زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بئی، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو۔ اب یہاں تک ہم نے پڑھنے کے بعد ہمیں یہاں تک تو بتا دیا میں نے کہ یہ تو حرکت ہے زبر، یہ کھڑا زبر ہے، اس کو حرف مد الف کے برابر کھینچیں گے اور یہ حرف مد الف کے ہی طرح پڑھا جائے گا اور کھینچنا اس کو اسی کے بقدر کھینچا جائے گا۔ اور یہ تو حرف مد ہے ہی، با الف زبر با، با زیر بی، یہ بھی حرکت ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ با کھڑی زیر بی، یہ حرف مد یا کی طرح کھینچے گی اور اتنی ہی کھینچے گی جتنی حرف مد یا کھینچتی ہے، اتنی ہی کھینچے گی یہ کھڑی زیر۔ جیسے با کھڑا زیر، با کھڑی زیر بی، با یا زیر بی۔ اب یہ حرف لین ہے، حرف لین کا مطلب میں نے بتایا یا اور واو دونوں ساکن ہو، دونوں پہ جزم ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اور ان کا تلفظ نرمی کے ساتھ کیا جائے گا، کھینچا بالکل نہیں جائے گا، معروف پڑھا جائے گا، مجہول بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ با یا زبر بئی، با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو زبر بو، با واو پیش بو، با واو زبر بو، جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جی۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خال، قاف زبر قا، خالق، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، واو زبر وا، اذا وا، قاف زبر قا، اذا وقا، با زبر با، اذا وقب، واو زبر وا، حمزہ زیر ای و ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، قاف پیش قو، و اذا قو، را زیر ری، و اذا قوری، حمزہ زبر آ، و اذا قورئ، واو زبر وا، کاف زبر کا وکا، واو الف زبر وا، وکوا، عین زیر ای، وکواعی، با زبر با، وکواعب، فا یا زیر فی، جیم یا زیر جی، فی جی، دال زیر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقولو، فا زبر فا، عین زبر آ، فع، قاف زبر قا، فعق، را واو پیش رو، فعقرو، ہا الف زبر ہا، فعقروہا، لام الف زبر لا، یا زبر یا، لا یا، میم واو پیش مو، لا یمو، تا پیش تو، لا یموتو، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، را زیر ری، معاری، با پیش بو، معاربو، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا زبر یا، را واو زبر رو، یرو، نون زبر نا، یرون، ہا الف زبر ہا، یرونہا، واو زبر وا، صاد الف زبر صا، وصا، حا زیر حی، وصاحی، با زبر با، وصاحب، تا زیر تی، وصاحبتی، ہا کھڑی زیر ہی، وصاحبتیہ، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، فا زبر فا، قاف الف زبر قا، فقا، لام زبر لا، فقالا،
حا الف زبر حا، فا زیر فی حافی، ضا یا زیر ضی حافظی، نون زبر نا حافظین، واو زبر وا، حمزہ واو پیش او و او، تا زیر تی و اوتی، یا زبر یا و اوتیا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا کی تا، با زبر با کتاب، ہا الٹا پیش ہوں کتابہم و اوتیا کتابہم، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا کیفا، فا زبر فا، عین زبر آ فعا، لام زبر لا فعال، کیف فعال، واو زبر وا، لام زیر لی ولی، یا زبر یا ولی، دال یا زیر دی ولی دی، نون زیر نی ولی دینی، حمزہ واو زبر او، ہا یا کھڑا زبر حا، او حا، لام زبر لا او حال، ہا الف زبر ہا، او حالہا، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، یا واو پیش یو، بیما یو، عین واو پیش او، بیما یوعو، نون زبر نا، بما یوعون، واو زبر وا، طا واو پیش تو و تو، را زیر ری و طوری، سین یا زیر سی و طوری سی، نون یا زیر نی و طوری سینی، نون زبر نا و طوری سینینا۔ یہ ہو گیا ہجے کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اب ہم اس کو رما پڑھیں گے، ملا ملا کے پڑھیں گے۔ با با با، بی 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 بئی، بو 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 بو، جو جو جی جی جئی، خلق اذا وقب وإذا قرئ وكواعب في جيدها يقول فأقروها ليموت فيها مآرب يوم يرونها وصاحبته ذلك فقال حافظين وأوتي كتابه كيف فعل وليدين أوحى لها بما يوعون وطور سینین۔ تختی نمبر 6 مکمل کر لی ہم نے اللہ کا کرم و فضل سے۔ اب ہم تختی نمبر 7 شروع کرتے ہیں، جس میں تنوین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، یعنی زبر بھی ڈبل ہوگا، زیر بھی ڈبل، پیش بھی ڈبل۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں وہ بتایا جائے گا، اس کا تلفظ کس طرح کیا جائے گا، پروننسیشن کس طرح کیا جائے گا، اس کا اچارن کس طرح کیا جائے گا، یہ ساری چیز اس سبق میں بتائی جائے گی، اس تختی میں بتائی جائے گی۔ اب ہم 2 زبر کو پڑھتے ہیں، یعنی تنوین ہے، کون سی تنوین ہے؟ 2 زبر والی، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں، یہ ہمیں اب سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تختی نمبر 7 تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ حمزہ 2 زبر ان، با الف 2 زبر بن، تا الف 2 زبر تن، ثا الف 2 زبر ثن، جیم الف 2 زبر جن، حا الف 2 زبر حن، خا الف 2 زبر خن، دال الف 2 زبر دن، ذال الف 2 زبر ذن، را الف 2 زبر رن، زا الف 2 زبر زن، سین الف 2 زبر سن، شین الف 2 زبر شن، صاد الف 2 زبر سن، ضاد الف 2 زبر ضن، طا الف 2 زبر طن، ضا الف 2 زبر ظن، عین الف 2 زبر عن، غین الف 2 زبر غن، فا الف 2 زبر فن،
قاف الف دو زبر قن، کاف الف دو زبر کن، لام الف دو زبر لن، میم الف دو زبر من، نون الف دو زبر نن، واو الف دو زبر ون، ہا الف دو زبر ہن، حمزہ الف دو زبر ان، یا الف دو زبر ین۔ اب دو زیر کو پڑھتے ہیں ہم، پھر ایک ساتھ رواں پڑھیں گے سب کو، پہلے ہجے کر کے پڑھتے ہیں تینوں کو۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر زن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر دن، طا دو زیر قین، ضا دو زیر ذن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ اب دو پیش کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش دن، طا دو پیش طن، ضا دو پیش ذن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون۔ یہ تو ہو گیا ہم نے دونوں زبر، دو زبر، دو پیش اور دو زیر کو ہجے کر کے پڑھائے، تنوین کو ہجے کر کے پڑھائے۔ اب ہم اس کو رواں کر کے پڑھیں گے، صرف آواز کو ظاہر کریں گے، صرف تلفظ کریں گے آواز کا، پروناؤنس کریں گے صرف آواز کو۔ ان، بن، ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین۔ ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ذن، رن، زن، سن، شن، سن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین، ین۔ ان، بن، تن، ثن، جن، حن، خن، دن، ظن، رن، زن، سن، شن، سن، ضن، طن، ظن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ان، ین، ین۔ بفضلہ تعالی ہم تختی نمبر 7 مکمل کر چکے ہیں، کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب ہم تختی نمبر 8 پڑھیں گے۔ اس میں تنوین اور نون ساکن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تنوین اور نون ساکن میں کیا یکسانیت ہے، کیا ان دونوں کے کون سی چیز ان دونوں کے اندر سیم ہے، ان دونوں کے بیچ سیم ہے، یہ چیز بتائی گئی ہے۔
تنوین ہم نے بتایا تھا کہ 2 زبر 2 پیش اور 2 زیر کو کہتے ہیں. نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پر جزم ہو یا سکون ہو, اسے نون ساکن کہتے ہیں. یہ دونوں تنوین اور نون ساکن یہ دونوں تلفظ میں سیم ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں. ناک میں دونوں کی تلفظ کرتے وقت تھوڑی سی آواز ناک میں جاتی ہے اور آخر میں نون کی آواز آتی ہے, جیسے تا الف 2 زبر تن, تا نون زبر تن. ہم اس کو پہلے ہجے کر کے پڑھیں گے, الگ الگ کر کے پڑھیں گے, پھر ہم اس کو رواں پڑھیں گے. اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. تا الف 2 زبر تن, تا نون زبر تن, تا 2 زیر تن, تا نون زیر تن, تا 2 پیش تن, تا نون پیش تن, سا الف 2 زبر ثن, تا نون زبر ثن, سا 2 زیر ثن, سا نون زیر ثن, سا 2 پیش سن, سا نون پیش سن. جیم الف 2 زبر جن, جیم نون زبر جن, جیم 2 زیر جن, جیم نون زیر جن, جیم 2 پیش جن, جیم نون پیش جن. دال الف 2 زبر دن, دال نون زبر دن, دال 2 زیر دن, دال نون زیر دن, دال 2 پیش دن, دال نون پیش دن. یہ تو ہو گیا ہجے کر کے پڑھنا, الگ الگ کر کے پڑھنا. اب ہم اس کو رواں پڑھیں گے, ملا کے پڑھیں گے, صرف تلفظ کو ظاہر کریں گے, صرف اس کی آواز کو ظاہر کریں گے, اس کے پروناؤنسیشن, اس کا بس پروناؤنس کریں گے, پروناؤنسیشن کریں گے بس. تن تن, تن تن, تن تن, ثن ثن, ثن ثن, ثن ثن, جن جن, جن جن, جن جن, دن دن, دن دن, دن دن. اب نیچے ہر چیپٹر کی طرح اس میں بھی مشق دی گئی ہے, ہر تختی کی طرح اس میں بھی مشق دی گئی ہے. ابھیاس کرانے کے لیے نقشہ بنایا گیا ہے, پریکٹس کرانے کے لیے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. عین الف زبر آ, دال الف 2 زبر دن, عادن. سین واو زبر سو, حمزہ 2 زیر ان, سو ان. قاف زبر قا, را یا زیر ری, قری. با 2 پیش بن, قریبن. فا زبر فا, میم زبر ما, فا زبر فا, میم نون زبر من, فمن. عین زبر آ, ضا یا زیر ضی, عضی. میم 2 پیش من, عظیمن. کاف نون پیش کن, میم زبر ما, را زبر را, مرا. ضا 2 پیش دون, مرادون. را زبر را, سین واو پیش سو, رسو. لام 2 پیش لن, رسولن. شین یا زبر شی, حمزہ الف 2 زبر ان, شیئن. غین زیر غی, شین الف زبر شا, غیشا. واو زبر وا, غیشاوا. دا 2 پیش تن, غیشاوتن. غین الف زبر غا, سین زیر سی, غاسی. قاف 2 زیر قن, غاسقن. ہا پیش ہو, دال یا 2 زبر دن, ہدن. عادن. سوء, قریب. فمن. عظیم. کن. مرض. رسول. شیئا. غشاوة. غاسق. ہدن. تختی نمبر 8 بھی ہم مکمل کر چکے ہیں. اب ہم تختی نمبر 9 پڑھیں گے, جس سے کے اندر بتایا گیا ہے کہ اظہار کس طرح کیا جاتا ہے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے صرف آواز کو ظاہر کرنا, صرف حرف کی آواز کو ظاہر کر دینا.